بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج کل بہت سارے فتنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ رکھے اور مسلمانوں کے اندر نفرتیں عام ہیں، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کرے۔ آج کل بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں دیوبندیوں سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کے کفری عقائد جو ہیں ان سے ہمیں نفرت ہے۔ کفری عقائد کون سے ہیں بھائی؟ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ہمارے کون سے کفری عقائد ہیں۔ کہا کہ جی دیکھیں، ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب نے کتاب لکھی، اس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بڑے بڑے جو ہے نا کفری عقائد بتائے۔ اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین۔ تو بھائی حسام الحرمین تو آپ کے اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھی، اور کبھی کسی بریلوی کو یہ اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اس کتاب کا جائزہ لیں۔ حالانکہ جو تحذیر الناس تھی وہ شاید بریلیوں کے پاس اصل نسخہ ہی نہیں ہے، یا اتنی ان کے پاس جو ہے نا علمی حیثیت ہی نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تعصب کی جو ہے اینک انہوں نے چڑھا رکھی ہے، جس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ بس بات ہو نہ ہو، بس یہی ہے کہ بھلے سچی بات ہو، صحیح ہو، اس کو غلط کہنا ہی کہنا ہے۔ براری کے علاقوں کے اندر عموماً انہوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ یہ جو دیوبندی حضرات ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، کیونکہ انہوں نے اپنا چورن جو بیچنا ہے تو چورن ایسا تو نہیں بکتا نا، تو چورن بیچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے چورن بیچنا شروع کیا، یہ کہہ کر کہ جی یہ حضور علیہ السلام کے منکر ہیں، یہ نہیں مانتے۔ اور یہ بڑا ایک سخت الزام تھا، اور یقیناً اس الزام سے جو جاہل عوام ہے، جس کو علم نہیں ہے، وہ تو یہی سوچیں گے، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر ایک یہ محبت تو ہوتی ہے، چاہے وہ بے نمازی ہو، نمازی ہو، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی محبت ضرور ہوتی ہے۔ جب اس کو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو وہ غیظ و غضب میں آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جو ہمارے نبی کو نہیں مانتا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اور جاہل عوام تو ماشاءاللہ وہ تحقیق تو کرتی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہاں سے چورن بیچا، اور اس کی بنیاد ڈالی حسام الحرمین نے، یعنی اعلیٰ حضرت صاحب۔ حالانکہ یہ بات بھی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت اپنی جگہ پر ایک بہت بڑے عالم تھے، اور بڑے ایک ذہانت کے مالک تھے، ان کو اللہ نے بہت ایک وسیع علم بھی دیا تھا، لیکن انہوں نے یہاں پر خیانت سے کام لیا۔ علماء دیوبند کی جو عبارات تھی ان کو کاٹ کاٹ کر پیش کیا، یعنی ایک آدھی عبارت جو ہے ایک جگہ سے اٹھائی، آدھی عبارت دوسری جگہ سے، پھر قادیانیوں کی عبارتیں اور منکرین حدیث اور جو بھی کفار تھے یا غیر مذہب تھے ان کی عبارتیں اٹھائی، ان سب کو اٹھا کر ایک جگہ پر اکٹھا کیا، ان کو آپس میں جوڑ کر پھر جو ہے وہ لے کے گئے جناب والا مکہ مدینے، اور وہاں کے جو ہے نا مفتیوں کو دکھایا کہ یہ دیکھیں جی یہ عقائد ہیں دیوبندیوں کے۔ تو جب انہوں نے ایسی عبارتیں پڑھی جو کچھ جو ہے وہ انہوں نے کاٹ کر جو ہے نا قادیانیوں کی فٹ کی، پھر جو ہے نا دوسروں کی فٹ کی، پھر دوسروں کی فٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہے ان کی ہے۔ اب جب ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے کیا کیا ہے، کیا کر کے لائے ہیں،
وہ کوئی غیبدان تو تھے نہیں، ان کو علم غیب تو نہیں تھا. انہوں نے جب اس عبارت کو پڑھا تو انہوں نے فتویٰ دے دیا ہوگا کہ بھئی یہ کافر ہے. اور یقیناً آج بھی اگر کوئی ایسا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی یہ کہیں گے کہ یار اگر یہ بات ان کی ہے تو یہ تو کافر ہے. مثال کے طور پہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اب ہے یہ قرآن کی آیت ہے. اب دوسری آیت کا حصہ آپ اٹھائیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ بھی قرآن کا حصہ ہے، لیکن ان کا آپس میں جوڑ نہیں ہے، آپس میں یہ ایک آیت نہیں ہے. وہ آیت الگ ہے، یہ آیت الگ ہے. اب ان کو جب آپ ملائیں گے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہ آپ نے ایک جگہ سے اٹھائی، سیدخلون جہنم داخرین یہ دوسری جگہ سے اٹھا کر آپ ان کو ملائیں تو معنی بن جائے گی. اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے وہ ذلیل خوار ہو کر جہنم میں جائیں گے. ہے تو قرآن، وہ آیت بھی قرآن کی، یہ آیت بھی قرآن کی. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن تو ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے آدھا حصہ جو ہے نا دوسری جگہ سے لیا، آدھا حصہ آپ نے دوسری جگہ سے لیا. ایسے کر کے آپ نے جو ہے ایک آیت بنا لی. اب یہ آیت اگر آپ پیش کریں گے تو یہ بھی ایک، تو ایسے ہی حسام الحرمین میں بھی ہوا ہے. انہوں نے تحذیر الناس کی ایک عبارت کا ٹکڑا ایک جگہ سے لیا، پھر دوسری جگہ سے، پھر تیسری جگہ سے ٹکڑے ٹکڑے ملا کے ایک عبارت بنائی، پھر دوسری عبارت بنائی، پھر تیسری عبارت بنائی. یہ عبارتیں بنا کر پھر جو ہے یہ مکہ مدینہ لے کے گئے، وہاں کے مفتیوں کو دکھایا گیا، جی دیکھیں یہ تو کافر ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. آج تک عوام بھی دیکھ رہی ہے، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، علماء بھی دیکھ رہے ہیں، کون سے کام ہیں جو علماء دیوبند شرکیہ اور کفریہ کرتے ہیں. حالانکہ آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ سارے کام بریلیوں کے ہیں، لیکن بریلیوں کا نام ضرور چلتا ہے. ان کے اندر جو ہے وہ مسجدیں آپ کی استعمال ہوتی ہیں، پرچم آپ کے استعمال ہوتے ہیں، نام آپ کا استعمال ہوتا ہے، مونوگرام آپ کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ نے کبھی منع بھی نہیں کیا ہے. اور کئی لوگ جو بریلیوں کے بہت بڑے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اب میں سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ یہ ذرا ویڈیو ملاحظہ کریں اور یہ دیکھیں. یہ کوئی عام بندے نہیں ہیں. ہم جب ان کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جی وہابی ہیں، یہ وہابی ہیں. حالانکہ عبد الوہاب نجدی کی طرف ہمیں منسوب کیا جاتا ہے، اس سے ہمارا حالانکہ کوئی تعلق بھی نہیں ہے. اور اپنے کام جو ہے نا انہوں نے کبھی دیکھے نہیں ہیں. اب یہ ویڈیو دیکھیں. اب اس کو شرک کا نام دیں گے یا کفر کا نام دیں گے؟ غوث پاک تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں نے دیا ہے، تیرے ہاتھ ہے لا دیا. غوث اعظم غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا. میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا. غوث پاک آپ نے اپنے در پر آنے والوں کو سب کو نوازا. یہ دور دور سے آپ کے فقیر، آپ کے مرید، آپ سے محبت کرنے والے آئے ہیں. آج آپ کے عرس کی رات ہے، کسی خالی نہ لوٹائیے سب کی. یہ آپ نے دیکھا، یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ ان کی مزار اقدس پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ ان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر ان سے مانگ رہے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر آپ کافروں والی آیتیں فٹ کرتے ہیں. بھئی آپ کے اوپر ہم نہیں فٹ کر رہے، بلکہ آپ خود اپنے اوپر جو ہے نا ان آیات کو لے کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، آپ پیران پیر سے مانگ رہے ہیں. پھر آپ میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ اب کچھ چیزیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتا چاہتا ہوں، آپ ویڈیو میں دیکھتے جائیں. ان کی آوازیں میں نے کیونکہ ساؤنڈ لگا ہوا تھا اس لیے میں نے آوازیں تو ان کی ختم کر دی ہیں، بغیر ساؤنڈ کی آوازیں ہیں، ویڈیو ہے. وہاں ملاحظہ کریں یہ کام کیا دین اسلام کے
اسلام کے کام ہیں، جو ہے یہ اسلامی طرز عمل ہے جو یہ کام ہو رہے ہیں، اور آپ ہمارے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، حالانکہ ہم نے الحمدللہ پوری زندگی ہم نے توحید کا درس دیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی سیرت ہے وہ ہم نے بیان کی ہے۔ ہم غلو سے کام نہیں چلاتے۔ اور ہاں، ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آج کل طارق جمیل کا نام لے کر علماء دیوبند کو جو ہے نا بدنام کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بھائی ایسے بندے بہت ہیں جو بریلوی حضرات تھے، وہ شیعوں میں چلے گئے، انہوں نے مذہب شیعہ استعمال کیا، پھر جو ہے وہ کسی اور میں، ایسے یہ لوگ ہوتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہاں پر میں طارق جمیل کی بات کروں تو طارق جمیل کوئی ہمارے لیے قابل حجت یا دلیل نہیں ہے، نہ ہمارے لیے کوئی ثبوت ہے، ٹھیک ہے نا۔ طارق جمیل جو کر رہا وہ اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اس سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں ہے، اس کی ہم خود مخالفت کرتے ہیں کہ بھائی یہ غلط ہے۔ ہاں، اگر طارق جمیل صاحب کی ہم تعریف کرتے، اس کی تائید کرتے، میرے کسی بھی اکابر میں سے کسی نے بھی اس کی تائید کی ہو تو پھر ہم مانیں کہ چلو ٹھیک ہے جی، اب جو ہے نا ہم مجرم ہیں، کیونکہ ہم نے غلط کر کے غلط کی تائید کی ہے۔ ہم غلط کو غلط کہتے ہیں، چاہے وہ اپنا کہے یا پرایا کہے۔ ان کو میں آپ کا کہوں یا کس کا کہوں یہ تو اب اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کام آپ کے نام سے ہو رہا ہے، منسوب آپ کی طرف ہے یہ سارے کے سارے کام۔ اب آپ بتائیں یہ کون سا جو ہے نا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا مذہب ہے؟ کیا ہمیں مذہب ناچنے کا درس دیتا ہے؟ کیا ہمیں مذہب اسلام جو ہے ایسے جو ہے نا یہ جو ڈھمکے لگا رہے ہیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کون سے طریقے انہوں نے اپنائے ہیں، اور یہاں پر یہ پیر بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار جو ہے وہ اپنے آقاؤں کے جو ہے اپنے جو ہے نا سرداروں کے سامنے تعظیماً جھک کر جو ہے وہ سلام کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم بھی آپ کو جھک کر سلام کیا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری شریعت کے اندر اللہ کے بعد سجدے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اور یہاں پر یہ مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، مانا کہ کچھ بھی ہے، لیکن یہ طریقہ تو غلط ہے۔ اچھا، یہاں پر مفتی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے قدم بوسی کی ہے، ان کے قدم چومے ہیں، سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ اب کیا کہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ کیا صحابہ نے یہ طریقہ استعمال کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح سے جھک کر جو ہے وہ ملے تھے؟ یہ تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں مشرک نہ کہو، ہمیں بدعتی نہ کہو۔ آپ نے بھی بدعتیں ایجاد کی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان سے برات کا اعلان کریں۔ اور جو ہے آپ مفتی اکمل صاحب نے کچھ دن قبل جو ہے نا ایک ویڈیو بنایا تھا، اس میں حضرت جی نے فرمایا تھا کہ اذان سے قبل جو ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ جو ہے حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ تو میں نے وہاں پر بھی سوال کیا تھا کہ حضرت آپ صاف صاف کہہ دیں کہ بھائی یہ ختم کریں، اور جو ہے یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، مذہب کا نہیں ہے، دین کا، شریعت کا نہیں ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے کئی بیانات کے اندر کہا کہ اذان سے قبل درود پڑھنا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں، یہاں پر انا پرستی ہے، ضد پرستی ہے، اور کئی لوگ تو کہتے ہیں، ہم نے بھی سنا ہے کہ ہم ان کو چڑھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ بھائی ہمیں آپ چڑھا رہے ہیں یا دین کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ ذرا آپ یہ تو سوچیں۔ اب ہم آپ کے اوپر کس طرح سے جو ہے نا کیا ہم آپ کو کہیں؟ آپ نے دین کے اندر ایسی چیزیں نکالی، ایسی چیزیں ڈالی ہیں جن کا جو ہے کوئی جو ہے نا دین اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اور ایسے کام کیے۔ میلاد کے نام پر ڈانسیں ہوئی، میلاد کے نام پر جو ہے نا عورتوں کو باہر نکالا گیا، جھنڈیوں کا جو ہے نا یہ ایک جو ہے نا رواج نکالا گیا، چراغاں کیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے پھر پتہ نہیں کیا سے کیا، اور پھر کیک بنا کر اس کے اوپر نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اسم مبارک لکھ کر اس کو چھری سے کاٹنا۔
یہ کون سا یار مذہب ہے، کون سا دین ہے، کیا ہے؟ یہ ساری ویڈیوز موجود ہیں آج بھی، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ گستاخ یہ ہیں۔ بھائی ہم گستاخ ہیں یا نہیں ہیں اللہ جانتا ہے، لیکن آپ تو اپنے گریبان میں جھانکیں، آپ تو گستاخ نظر آ ہی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ کام جو ہم نے نہیں کیا، اگر کوئی کام ایسا کرے جو ہم نے نہیں کیا اور اس کو دین بنائے تو وہ کام رد ہے، بدعت ہے۔ اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکالنا ہے، اسی کو تو بدعت کہتے ہیں۔ آپ نے ساری چیزیں نہیں نکالی ہوئی ہیں، قبر کے اوپر اذان آپ دیتے ہیں، اس کا کہاں ثبوت ہے؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہیں نہیں ملتا، صحابہ سے نہیں ملتا، پھر قبل اذان سے قبل درود یہ کہیں نہیں ملتا، 12ویں تاریخ کو میلاد نکالنا یہ کہیں نہیں ہے، اس کے بعد جھنڈیاں لگانا، یہ مروجہ طریقہ جتنا بھی ہے یہ سارے کا سارا نہیں ہے۔ اچھا، آپ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ جی آپ کے بخاری کے جلسے ہوتے ہیں، آپ کے سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، تو بھائی ہم ان جلسوں کو لازمی قرار نہیں دیتے۔ ہمارے کئی مدارس ہیں جہاں پر بخاری کا جلسہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کئی مدارس کے اندر 1 سال ہوتا ہے تو 2 سال پھر نہیں ہوتا ہے، پھر 3 سال چھوڑ دیتے ہیں پھر ہوتا ہے۔ کئی جو ہے نا، کوئی مدرسہ ہے، چند مدارس بڑے ہیں جہاں پر ہر سال بخاری کا ہوتا ہے، تو وہ بخاری کا جلسہ بھی ہر سال ایک ہی تاریخ کو نہیں ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا دسمبر میں ہوتا ہے تو کبھی جنوری میں ہوتا ہے، کبھی نومبر میں ہوتا ہے تو کبھی فروری میں ہوتا ہے۔ مہینے بھی چینج ہوتے ہیں، تاریخ بھی چینج ہوتی ہے، دن بھی چینج ہوتا ہے، کبھی کبھار سال پورا چینج ہو جاتا ہے، وہ سال بھر ہوتے ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی 12 تاریخ کو مس کیا؟ آپ نے کبھی مس نہیں کیا۔ آپ تو خواہ میں جو ہے نا ایک لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ نے ایسا جو ہے نا وہ رواج ڈالا ہوا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، قرض بھی لے لو، لیکن عرس آپ نے کرنا ہے، تیجا آپ نے کرنا ہے، 12واں آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیجا، 40واں، 12واں، یہ عرس، یہ رسمیں جو ہم نے آج کے زمانے کے اندر آپ کے ہاں ہیں، کیا یہ رسمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی؟ اچھا، یہاں پر پھر میں ایک بات کہہ دوں، دوبارہ میں آپ کو کہہ دوں کہ طارق جمیل کو بیچ میں نہیں لانا کہ طارق جمیل نے کیا ہے آپ اس کے اوپر طارق جمیل کرے یا میں خود کروں، اس سے دین نہیں بدل جاتا، دین کا طریقہ نہیں بدل جاتا، شریعت نہیں بدل جاتی۔ جو شریعت ہے، دین ہے، اسلام ہے، وہ حقیقت ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں، آپ اگر حقیقت میں واقعتاً عاشق رسول ہیں اور محب رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عاشق رسول بنائے، اللہ تعالیٰ آپ کو محب رسول بنائے، لیکن پھر آپ ان چیزوں سے برات کا اعلان کریں اور ان کے اوپر پابندیاں لگائیں اور یہ چیزیں ختم کریں، اور اس کے بعد جو کرتا ہے وہ کرے۔ جو کم از کم جو بڑے اسٹیج پر جو علماء ہیں وہ ان چیزوں کا تو اہتمام کریں۔ اب یہ مدنی چینل والے ہیں جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے اوپر جا کر، ان کی مزار کے اوپر جا کر یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے در پہ آئے ہیں، آپ ہماری جھولیاں بھر دیں۔ یار یہ شرک نہیں ہے؟ کہ یہ غلط طریقہ نہیں ہے؟ قرآن اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر، حالانکہ قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، کہ پکارنا ہے تو مجھے پکارو، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یہ تو قرآن ہے۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ تو یہاں پر آپ کیا کہیں گے؟ یا تو آپ یہ کہیں گے، آپ کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے بھائی آپ کافروں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ نہ کرو۔ بھائی کیوں نہ فٹ کریں؟ آپ کے اوپر فٹ آتی ہیں۔ اگر کافر بت کو پوجے تو وہ کافر ہے، اور اگر مسلمان قبر کو سجدہ کرے، قبر سے مانگے تو وہ مسلمان ہے، اس کے ایمان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ علامہ اقبال کا شعر جو ہے وہ پھر تو علامہ اقبال کا ہے یا الطاف کا ہے، کسی کا ہے، بہرحال وہ تو پھر درست ہے۔ مومن جو کرے وہ مومن ہی ہے، باقی کافر کرے تو وہ کافر ہے۔ جو کام وہ کریں تو ان کاموں کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں، اور وہی کام اگر مسلمان کرے تو اس کے ایمان کے اوپر کوئی جو ہے نا
حرف بھی نہیں آتا، کوئی جو ہے نا فرق بھی نہیں پڑتا ہے۔ جناب والا یہ چیزیں غلط ہیں، آپ کم از کم ان چیزوں کو تسلیم کریں، ان چیزوں کو مانیں، اور عوام بھی اس چیز کو بھی سمجھتی ہے کہ یہ اگر آپ سے، میں کہتا ہوں صرف عوام ہمت کرے نا، عوام اٹھ کھڑی ہو اور سوال پہ سوال کرے کہ جی آپ میلاد دکھا دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، صحابہ کی زندگیوں سے میلاد کا یہ جو مروجہ طریقہ ہے، یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا، چراغاں کرنا، ڈانسیں کرنا، ناچنا، یہ طریقہ آپ دکھا دیں، تو آپ کہیں سے نہیں دکھا سکتے۔ نمبر 2، عوام پوچھے کہ قبر کے اوپر اذان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں وفات پا گئی ہیں حضور کے زمانے کے اندر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی فوت ہوئے، حضور کے زمانے کے اندر حضور کا اپنا چچا حضرت امیر حمزہ وہ شہید ہوئے ہیں، کیا حضور نے ان کی قبروں کے اوپر اذانیں دی؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کہیں گے یہ تو صحابہ تھے، ان کی جو ہے نا قبر کے اوپر اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب والا صحابہ کے بعد تابعین آئے ہیں، ان میں سے کسی نے کیا؟ ان میں سے بھی کسی نے نہیں کیا۔ پھر آپ کہیں گے کہ آخری حربہ آپ کا یہ ہوتا ہے کہ منع کا ہے، یہ آپ کا آخری تکیہ کلام یہ ہوتا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے لیکن منع کہاں ہے؟ تو منع کہاں ہے کہ جواب میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں دے چکا ہوں، تو یہاں پر میں چند باتیں عرض کرتا چلوں آخر میں کہ منع کی بات آتی ہے تو جناب والا منع کوئی بھی چیز نہیں ہے، منع کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ مغرب کی 3 رکعتیں آپ 4 پڑھ لیں، جمعے کی 2 کی جگہ آپ 4 پڑھ لیں، عیدین سے پہلے جو ہے نا عیدین کی نماز سے پہلے اذان دے دیں، منع نہیں ہے، اور جو ہے عیدین کی نماز جو ہے اس کے سے پہلے جو ہے صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دیں، منع نہیں ہے۔ اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پر آگے محمد رسول اللہ بھی کہہ دیا کریں، منع نہیں ہے۔ تو اس طرح کی بہت چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل دے اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی صحیح اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔